عرض کر چکا تھا کہ یہ جو روایت ہے بخاری میں ہے، ہر شخص کی زبان پر ہے، ہمارے ہاں عام طور پر پڑھائی جاتی ہے، اس پر وہ کیا سوالات ہیں جو میرے ذہن میں پیدا ہوئے وہ میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا تھا۔ یعنی جب میں نے اس روایت کو پڑھا اور دقت نظر کے ساتھ پڑھا، قرآن مجید کی روشنی میں، عقل عام کی روشنی میں، وہ کیا سوالات ہیں، طالب علمانہ سوالات جو اس کے بارے میں پیدا ہوتے ہیں۔ ٹھیک، چنانچہ ان میں سے کچھ چیزوں پر میں اس سے پہلے گفتگو کر چکا ہوں، اور ہم وہاں پہنچ گئے تھے جہاں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ پھر یہ وحی جس کو پہلی وحی کہا جاتا ہے، یہ اس روایت کی روح سے کیسے آئی اور یہ پہلی وحی کیا تھی۔ ٹھیک، یہ حصہ ہم نے روایت کا اس سے پچھلی نشست میں پڑھ لیا تھا۔ اس پر میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ اس روایت سے جو تصویر سامنے آتی ہے اس کو سامنے رکھیے، اور اس کے بعد پھر یہ دیکھیے کہ کیا قرآن مجید میں پیغمبروں پر وحی آنے کی کوئی صورت بیان کی گئی ہے۔ اگر بیان کی گئی ہے تو وہاں کیا تصویر بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر پہلی وحی کا واقعہ قرآن میں بیان کیا ہے، اس سے بہت سے حقائق واضح ہوتے ہیں۔ ٹھیک، یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر کن لوگوں کو بنایا جاتا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کیسے بنایا جاتا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ مکالمہ کیسے ہوتا ہے، یہ بتایا جاتا ہے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کیا حقائق ہیں جو سب سے پہلے سامنے رکھے جاتے ہیں، کیا ہدایات ہیں جو سب سے پہلے دی جاتی ہیں۔ اس کی ایک نہایت ہی عمدہ تصویر ہمارے سامنے سورہ طٰہٰ سے اور سورہ قصص سے اور بعض دوسرے مقامات سے آ جاتی ہے۔ ٹھیک، میں اس میں صرف 2 مقامات آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس سے آپ اندازہ کر لیں گے کہ وہ کیا سوال ہے جو پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ دیکھیے، یہ سورہ طٰہٰ ہے۔ سب سے پہلے میں اس کا وہ حصہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر پہلی وحی کا ذکر کیا گیا ہے۔ ٹھیک، یہاں میں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہی وہ جلیل القدر پیغمبر ہے جن کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مانند پیغمبر قرار دیا گیا ہے۔ اچھا، قرآن مجید میں بھی سورہ مزمل میں دیکھیے، یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے اسی طرح تمہیں ان لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جس طرح سے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا۔ تو یہاں پر بھی ایک لحاظ سے کما کہہ کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ان کے مشابہ قرار دیا گیا ہے، اور خود جو تورات میں پیشین گوئی ہے کتاب استثناء میں، اس کے الفاظ بھی یہ ہیں کہ میرے بھائیوں میں سے میرے مانند ایک پیغمبر برپا کرے گا۔ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی پیشین گوئی میں میرے مانند ایک پیغمبر سے تعبیر فرمایا ہے۔ ٹھیک، تو یہاں دیکھیے کہ ان پر یہ وحی کیسے آئی۔ سورہ طٰہٰ کی آیت 9 سے شروع ہوتی ہیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ۔ یہ 13 تک آیات ہے۔ ترجمہ سنیے۔ تمہیں کچھ موسیٰ کی سرگزشت بھی پہنچی ہے جب اس نے دور ایک شعلہ دیکھا۔ یعنی اب یہ دیکھیے کہ یہ پس منظر کیا ہے۔ پس منظر یہ ہے کہ انہوں نے ایک لمبا عرصہ مدین میں گزارا ہے۔ یہ معلوم ہے آپ کو کہ وہ مدین میں کیوں تشریف لے گئے تھے۔ ان سے ایک حادثے میں قتل ہو گیا تھا۔ جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ انہیں یہاں انصاف نہیں مل سکتا تو وہ رات میں وہاں سے نکل گئے۔ ٹھیک، مدین میں ان کی ملاقات ایک کنویں پر 2 لڑکیوں سے ہوئی۔ وہ ان کو گھر لے گئیں۔ ان کے باپ نے ان سے یہ کہا کہ میں ان لڑکیوں میں سے ایک کا نکاح تم سے کر دیتا ہوں، لیکن تم یہاں میرے پاس کچھ برس گزارو گے۔ یہ برس انہوں نے گزارے اپنی اہلیہ کو لے کر، اپنے بچوں کو لے کر۔ اب وہ واپس مصر جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کی قوم وہیں آباد تھی۔ راستے میں ایک بیابان میں تنہا، سردی کا موسم ہے، وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید میں راستہ بھول گیا ہوں۔ یعنی اندازہ کیجئے نا، دشت بیابان ہے، کوئی قریب میں موجود نہیں ہے۔ یہ محسوس کرتے ہیں کہ راستہ بھول گیا ہوں۔ اچانک ایک جگہ سے آگ نظر آتی ہے۔ آگ نظر آتی ہے
تو اپنے اہل و عیال سے یہ کہتے ہیں کہ مجھے خیال ہے کہ یہاں پر شاید کچھ لوگ ہوں گے، اس لیے کہ اگر آگ جل رہی ہے تو امکان ہوتا ہے نا کہ وہاں کوئی مسافر ہوں، انہی کی طرح وہ بھی راستہ ڈھونڈ رہے ہو، تو میں ان سے شاید کچھ راستے کا پتہ پالوں، ورنہ کچھ انگارے لے آؤں گا تاکہ اس سردی میں ہم ان کو تاپ سکیں۔ ٹھیک، یہ پس منظر ہے، اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے اور پھر ترجمہ سنیے۔ تمہیں کچھ موسیٰ کی سرگزشت بھی پہنچی ہے جب اس نے دور ایک شعلہ دیکھا تو اپنے گھر والوں سے کہا تم لوگ ذرا ٹھہرو، مجھے آگ سی دکھائی دی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، شاید اس میں سے تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں یا آگ پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے مجھے راستے کا کچھ پتہ مل جائے۔ پھر جب وہ اس کے پاس پہنچا تو آواز آئی ہے موسیٰ یہ تو میں تمہارا پروردگار ہوں، سو اپنے جوتے اتار دو، اس لیے کہ تم طوا کی مقدس وادی میں ہو اور میں نے تمہیں منتخب کر لیا ہے، لہٰذا جو وحی کی جا رہی ہے اس کو توجہ سے سنو۔ اچھا، یہ انداز دیکھیے، یہ حسن بیان دیکھیے۔ پروردگار نے جب پہلی مرتبہ پیغمبری عطا فرمانے کا فیصلہ کیا ہے تو کس طرح سے خطاب کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ میں نے تمہارا انتخاب کر لیا۔ گویا سب سے پہلے جو بات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ رسالت کے منصب پر تمہارا انتخاب کر لیا گیا ہے۔ اب ذرا اسی واقعے کو اس سے ذرا زیادہ تفصیل کے ساتھ سورہ نمل میں سنیے۔ جی، میں نے اس سے پہلے قصص کہا تھا، معذرت خواہ ہوں، سورہ نمل میں۔ سورہ نمل کی 7 آیت سے یہ بیان شروع ہوتا ہے۔ اِذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر وآتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون فلما جاءها نودی ان بورک من فی النار ومن حولہا وسبحان اللہ رب العالمین یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَأَىٰ تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي 9 آیات إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ اب ذرا اس کا بھی ترجمہ سن لیجئے، کیا شان ہے، کیا جلال ہے، اور کس طرح کی فضا ہے، اور کیا تصویر قرآن مجید نے یہاں بیان کر دی ہے۔ اور اپنے اوپر خدا کی اس عنایت کو سمجھنے کے لیے وہ قصہ یاد کرو۔ یہاں پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ان کی مثال دی جا رہی ہے، اور اپنے اوپر خدا کی اس عنایت کو سمجھنے کے لیے وہ قصہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے ایک آگ سی دیکھی ہے، تم لوگ ذرا ٹھہرو، میں وہاں سے تبھی تمہارے پاس کوئی خبر لاتا ہوں یا آگ کا کوئی انگارہ لے کر آتا ہوں تاکہ تم اسے تاپ سکو۔ سو جب وہ اس کے پاس پہنچا تو ندا آئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں جلوہ فرما ہے، اور وہ بھی جو اس کے ارد گرد ہیں، اللہ پاک ہے جہانوں کا پروردگار۔ اے موسیٰ، یہ میں ہوں اللہ زبردست اور حکیم، تم مطمئن ہو جاؤ اور اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دو۔ پھر جب موسیٰ نے اس کو دیکھا کہ وہ اس طرح بل کھا رہی ہے گویا وہ سانپ ہے، تو پیٹھ پھیر کر بھاگا اور پلٹ کر دیکھا بھی نہیں۔ ظاہر ہے کہ سانپ سے تو ہر آدمی بھاگے گا۔ ارشاد ہوا ہے موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور پیغمبر ڈرا نہیں کرتے۔ شان دیکھیے کیا چیز ہے یہ کلام۔ ہم اگر جو برائی کے مرتکب ہوں پھر برائی کے بعد وہ اسے بلائی سے بدل دیں تو ان کے لیے میں بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہوں۔ ان سے چونکہ غلطی ہو گئی تھی اس کی بھی تسلی دی ہے۔ اور اپنا ہاتھ ذرا اپنے گریبان میں ڈالو، وہ بغیر کسی بیماری کے سفید ہو کر نکلے گا۔ یہ دونوں مل کر 9 نشانیاں ہیں جو ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ ان 9 نشانیوں کے جلو میں تم فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ، وہ بڑے ہی نافرمان لوگ ہیں۔ اس طریقے سے قرآن مجید بتاتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پہلی وحی کی گئی، اس طرح سے انہیں پیغمبری کے منصب پر فائز کیا گیا۔ اس میں خاص طور پر اس جملے کو نگاہ میں رکھیے کہ میرے حضور میں اللہ کے پیغمبر ڈرا نہیں کرتے۔ ٹھیک، یعنی تسلی، اطمینان، پورا اذعان، ایک یقین کی فضا اس میں خطاب کیا گیا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ سارا ماحول ایسا تھا۔ ماحول تو یہ ہے کہ سردی کی رات ہے، سفر ہے، دشت ہے، بیابان ہے، ویسے ہی آدمی خوفزدہ ہو جاتا ہے اس طرح کی آواز سن کر۔ اس سب کچھ کے باوجود یہ تصویر ہے جو قرآن مجید نے یہاں رکھی ہے۔ ٹھیک،
اب اس کے بعد یہ بھی دیکھ لیجئے کہ یہاں تو ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سورہ الگ کی 5 آیات ہیں جو اس موقع کے اوپر پڑھی گئی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کیا پہلی وحی کی گئی؟ یعنی یہ تو واقعہ ہو گیا نا، ان کو اس طریقے سے خطاب کیا گیا، یہ ماحول تھا، یہ پس منظر تھا، یہ الفاظ تھے، اللہ تعالیٰ نے اس طرح تسلی دی، یہ معجزات دیے، اور پھر اس کے بعد ان سے کہا کہ میں نے تمہیں پیغمبر کی حیثیت سے منتخب کر لیا ہے۔ ٹھیک، تو پیغمبر کی حیثیت سے منتخب کر لینے کے بعد پھر وحی کیا کی گئی؟ یہ آخری جملہ آپ نے سنا تھا سورہ طٰہٰ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس میں کہا گیا ہے کہ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے تمہیں منتخب کر لیا ہے، لہٰذا جو وحی کی جا رہی ہے اس کو توجہ سے سنو۔ اب وہی سنیے، اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَاتَّرْدَىٰ۔ اس کا ترجمہ بھی سن لیجئے، اس میں بھی دیکھیے کیا شان ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ میں ہی اللہ ہوں، سب سے پہلی بات یہ، میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہی توحید کی دعوت جو ہمیشہ پیغمبروں کو دی گئی ہے۔ سو میری ہی بندگی کرو اور میری یاد کے لیے نماز کا اہتمام رکھو۔ اچھا، دین کی حقیقت کیا ہے؟ عبادت سب سے پہلے وہ بتائی گئی، پھر اس کا سب سے بڑا ظہور کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی یاد کو قائم رکھنے کے لیے نماز، اس کی ہدایت کی گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ قیامت ضرور آنے والی ہے۔ ظاہر ہے کہ دین کی دعوت میں توحید کے بعد سب سے بڑی چیز یہ ہے قیامت، وہ دن آنے والا ہے جس میں ہم اپنے پروردگار کے حضور میں اٹھائے جائیں گے اور جواب دہ ہوں گے۔ میں اس کو چھپائے رکھنے کو ہوں، اس لیے آنے والی ہے کہ ہر شخص کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے۔ چنانچہ کوئی ایسا شخص جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہشوں کا پیرو ہے تم کو نماز سے روک نہ دے کہ تم ہلاک ہو جاؤ۔ یہ پہلی وحی ہے۔ اس کے الفاظ دیکھیے، اس کی ہدایات دیکھیے، اس میں کیا باتیں کہی گئی ہیں، کن چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور کیا تقاضا کیا گیا ہے، اس کو سامنے رکھیے اور اس کے بعد ایک نظر دوبارہ اس واقعے پر ڈالیے۔ جی، میں اگرچہ اس کو پڑھ چکا ہوں لیکن ہم اب اسی روایت کی طرف مراجعت کرتے ہیں۔ میں یہ عرض کر چکا کہ یہ کتاب التعبیر میں بخاری کی روایت ہے، تو اس مقام کو ایک مرتبہ دوبارہ دیکھ لیجئے۔ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ جس وقت غار حرا میں فرشتہ آ گیا، فجاءہ الملک فی، اس میں جب فرشتہ آ گیا تو اس نے کیا کیا آ کر؟ فقال اقرا، اس نے کہا پڑھو۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت ما انا بقارئ، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بیان کیا جا رہا ہے کہ میں نے اس سے یہ کہا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فاخذنی فغطنی حتی بلغ منی الجہد، اس نے مجھے پکڑ لیا، مجھے بھینچا یہاں تک کہ میری قوت بالکل جواب دے گئی، ٹھیک، یعنی وہ برداشت کے قابل نہیں رہا۔ ثم ارسلنی، پھر مجھے چھوڑ دیا۔ فقال اقرا، پھر تقاضا کیا کہ پڑھو۔ فقلت ما انا بقارئ، میں نے پھر وہی جواب میں کہا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فاخذنی فغطنی الثانیہ، پھر دوسری مرتبہ اسی طرح مجھے بھینچا یہاں تک کہ میری برداشت جواب دے گئی، پھر اس کے بعد مجھے چھوڑ دیا۔ ثم ارسلنی فقال، اس کے بعد تیسری مرتبہ وہی واقعہ بیان ہوا ہے، یعنی ثم فقال اقرا فقلت ما انا بقارئ فغطنی الثالثہ حتی بلغ منی الجہد، وہی بات، وہی الفاظ۔ ثم ارسلنی، پھر چھوڑ دیا۔ فقال اقرا باسم ربک الذی خلق حتی بلغ ما لم یعلم، ٹھیک، یعنی یہ وہ وحی ہے جو کی گئی اور یہ وہ واقعہ ہے جو اس موقع کے اوپر پیش آیا۔ اب ظاہر ہے کہ اس کی بنیاد پر بھی وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہاں جو صورتحال ہے وہ بالکل مطابق حال ہے۔ پیغمبر کو ایسے ہی ہدایت کرنی چاہیے، یہی صورت پیش آنی چاہیے، اسی طرح سے پہلا خطاب ہونا چاہیے، یہی وحی ہونی چاہیے، اس سے ملتی جلتی کوئی چیز دی جانی چاہیے۔ اس کو پہلے یہ بتایا جانا چاہیے کہ تمہیں کیا منصب دیا جا رہا ہے، کیا ذمہ داری دی جا رہی ہے۔ وہاں دیکھیے پہلا جملہ ہی یہ ہے کہ میں نے تمہارا انتخاب کر لیا، پہلے تو یہ اطلاع ملنی چاہیے نا۔ تو یہ سب کچھ جو کچھ بھی وہاں ہمیں نظر آتا ہے وہ یہاں ایک بالکل مختلف صورت میں نظر آ رہا ہے۔